دجال کا تصور اسلام میں کتنا واضح ہے؟ دجال کا جو تصور اسلام میں ہے ایک بالکل واضح اور حقیقی تصور ہے۔ دجال کے آنے سے پہلے جو چھوٹے فتنے رونما ہوں گے جیسے کرپشن، مادہ پرستی، کیا وہ سب اسی راستے کی تیاری ہیں؟ لیکن یہ جو کرپشن والا کا مسئلہ ہے یہ انسان کی اخلاقی نبی نے اپنی امت کو اس سے آگاہ کیا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے اللہ کے نبی تک ہر نبی نے اپنی امت کو اس کے فتنے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے موضوع کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں جس کا ذکر نہ صرف قرآن و حدیث میں بار بار آیا ہے بلکہ ہر دور کے علماء نے امت کو اس سے خبردار کیا ہے۔ دجال کا فتنہ۔ دجال ایک ایسا نام ہے جس سے ایمان لرز جاتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ دجال ایک فرد ہے یا ایک نظام ہے جو آہستہ آہستہ ہماری زندگیوں کے اندر داخل ہو چکا ہے؟ آئیے آج اس حقیقت پر ہم کھول کے بات کرتے ہیں، اور آج کے اس موضوع کے ہمارے مہمان خصوصی 7 بھائی ہیں، تو چلتے ہیں اور ان سے اس موضوع کے اوپر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ 7 بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں۔ 7 بھائی، دجال کا تصور اسلام میں کتنا واضح ہے؟ کیا یہ ایک کہانی ہے یا ایک حقیقی خطرہ؟ دجال کا جو تصور اسلام میں ہے ایک بالکل واضح اور حقیقی تصور ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈراتے رہے، اور اس کے علاوہ اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے یا کسی کا تصور یہ ہے کہ دجال کا جو تصور ہے وہ حقیقی نہیں ہے، تو یہ ایک تو ان کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی تک ہر نبی ڈراتے رہے اپنی امت کو۔ اس کے علاوہ حضرت جو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار سمندر میں سفر کر رہے تھے، آپ نصرانی تھے اور آپ کی ملاقات جزیرے پر ایک دجال سے ہوئی۔ جب اسے سوال و جواب کیے تو حضرت تمیم داری واپس لوٹے اور سیدھے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی کہ اللہ کے رسول، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دجال تھا، اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پہ اسلام قبول کر گئے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع کیا، خطبہ ارشاد فرمایا اور دجال کے بارے میں آگاہ کیا۔ یہ دلائل کافی ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ دجال کا تصور ایک حقیقی تصور ہے، اور قیامت سے پہلے اللہ کے حکم سے دجال نے دنیا پہ آنا ہے۔ کیا دجال کا نظام یعنی جھوٹ، فریب، میڈیا کنٹرول اور سچ کو جھوٹ بنا کر پیش کرنا آج کی دنیا میں ظاہر ہو چکا ہے؟ آپ مکمل طور پہ تو یہ بات نہیں کہہ سکتے، لیکن کافی حد تک یہ بات درست ہے کہ جو جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی، یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کے اسباب میں سے ضرور ہیں۔ جیسے آج کے دور میں میڈیا کی مثال لے، میڈیا یہودیوں کے کنٹرول میں ہے، عالم کفر کے کنٹرول میں ہے، وہ اپنی مرضی سے چیزوں کو شائع کرتے ہیں، چیزوں کو نشر کرتے ہیں، اور جو ان کا مرضی آتی ہے وہ چیز روک لیتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی دنیا کے اندر، مسلم دنیا کے اندر بھی جب بھی کوئی احتجاج ہوتا ہے، مظاہرہ ہوتا ہے، دھرنا ہوتا ہے، تو کچھ لوگ فیک خبروں کو شائع کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر دیتے ہیں، جھوٹی پوسٹ، اور ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اکثر لوگ اسے سوچے سمجھے بغیر، کسی سے پوچھے بغیر اسے شیئر کر دیتے۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو متاثر کرتی ہیں، سوچے سمجھے بغیر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی عادت بن جاتی ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ دجال کے فتنے میں بھی لوگ مبتلا ہو جائیں گے اور وہی چیزیں آگے پھیلاتے رہیں گے۔ اس لیے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جب بھی اگر کوئی خبر آپ کے پاس پہنچے تو اسے تحقیق کر کے آگے شیئر کریں۔ یہ قرآنی تعلیمات بھی ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی خبر لے کے آتا ہے، آپ پہلے اس کی تحقیق کریں، اگر وہ خبر درست ہے تو اسے آگے شیئر کر دیں، اگر نہیں ہے تو اسے شیئر کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ آپ کے خیال میں دجال کے آنے سے پہلے جو چھوٹے فتنے رونما ہوں گے جیسے کرپشن، مادہ پرستی، اخلاقی زوال، کیا وہ سب اسی راستے کی تیاری ہیں؟ کسی حد تک، بلکہ کافی حد تک آپ کہہ بھی سکتے ہیں، لیکن یہ جو کرپشن والا کا مسئلہ ہے یہ انسان کی اخلاقی جو ہے گراوٹ ہے، اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ انسان کو ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے، کیونکہ جو لوگ اس طرح کی حرکتوں میں، اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہوتے ہوں گے وہ دجال جیسے فتنوں میں بھی بآسانی مبتلا ہو جائیں گے۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو کرپٹ انسان ہے، اگر اس کے خلاف آپ کوئی بات کرتے ہیں تو وہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ اس قسم کے راستوں پہ چلنے والے وہ دجال کے فتنوں میں بآسانی مبتلا ہو جائیں گے،
اور یہ جو اس کے اندر کرپشن کے علاوہ اس میں جھوٹ وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، یہ ضرور اس کی کڑی ہیں کہ آنے والے وہ سے دجال کے آنے سے قبل ماحول کو سازگار کرنے میں یہ چیزیں کارآمد ثابت ہوتی ہیں۔ آج کا مسلمان دجال کے فتنے سے کیسے بچ سکتا ہے؟ کیا عبادت کافی ہے یا علم و فہم کا ہونا ضروری ہے؟ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ہی صرف نہیں، باقی دنیا کے اندر جتنے بھی فتنے ہوتے ہیں، جتنے بھی فساد ہوتے ہیں، ان سے بچنے کے لیے صرف عبادت کافی نہیں ہوتی، اس کے لیے آپ کے پاس علم ہونا چاہیے، فہم و فراست ہونی چاہیے، آپ معاملے کو سمجھیں گے تو تب ہی بچیں گے۔ جیسے آپ کوئی چیز خریدتے ہیں، تو کوئی مشین خریدتے ہیں تو وہ مشین کے ساتھ ایک کتابچہ ملتا ہے، آپ اس کے اندر ہدایات لکھی ہوتی ہیں، اگر آپ ان ہدایات کو پڑھتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں تو آتی ہے تو وہ چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں آتی، آپ کسی جاننے والے سے پوچھیں گے، کسی گھر والے سے پوچھیں گے، دوست عزیز و اقارب سے پوچھیں گے، تب استعمال کریں گے، کیونکہ آپ بھی یہ جانتے ہیں، دوسرا شخص بھی یہ جانتا ہے کہ اگر ہم نے ان ہدایات کے مطابق اس چیز کا استعمال نہ کیا تو یہ چیز خراب ہو جائے گی۔ اسی طرح دجال کے فتنے سے، یاجوج ماجوج کے فتنے سے، دنیا کے اندر جتنے بھی فتنے فساد ہیں، ان سے بچنے کے لیے آپ کو عبادت کافی نہیں، اس کے ساتھ آپ کو فہم ہوگا، آپ کو سمجھ ہوگی، تب ہی آپ بچ سکتے ہیں۔ دجال کے بارے میں سب سے بڑی غلط فہمیاں کون سی ہیں جو عوام کے اندر عام ہیں؟ دجال کے بارے میں بہت سی غلط فہمی ہیں، جیسے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک کہانی ہے، حالانکہ یہ ایک تلخ حقیقت ہے، اور جس کو جیسے آپ کوئی چیز خریدتے ہیں، تو کوئی مشین خریدتے ہیں تو وہ مشین کے ساتھ ایک کتابچہ ملتا ہے، آپ اس کے اندر ہدایات لکھی ہوتی ہیں، اگر آپ ان ہدایات کو پڑھتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں تو آتی ہے تو وہ چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں آتی، آپ کسی جاننے والے سے پوچھیں گے، کسی گھر والے سے پوچھیں گے، دوست عزیز و اقارب سے پوچھیں گے، تب استعمال کریں گے، کیونکہ آپ بھی یہ جانتے ہیں، دوسرا شخص بھی یہ جانتا ہے کہ اگر ہم نے ان ہدایات کے مطابق اس چیز کا استعمال نہ کیا تو یہ چیز خراب ہو جائے گی۔ اسی طرح دجال کے فتنے سے، یاجوج ماجوج کے فتنے سے، دنیا کے اندر جتنے بھی فتنے فساد ہیں، ان سے بچنے کے لیے آپ کو عبادت کافی نہیں، اس کے ساتھ آپ کو فہم ہوگا، آپ کو سمجھ ہوگی، تب ہی آپ بچ سکتے ہیں۔ دجال کے بارے میں سب سے بڑی غلط فہمیاں کون سی ہیں جو عوام کے اندر عام ہیں؟ دجال کے بارے میں بہت سی غلط فہمی ہیں، جیسے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک کہانی ہے، حالانکہ یہ ایک تلخ حقیقت ہے، اور جس کو صحابہ کرام اس کو لے کے بہت پریشان تھے، حالانکہ وہ جنتی لوگ تھے، اللہ نے جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کیا، وہ پھر بھی پریشان ہوتے تھے کہ کہیں ہماری زندگیوں میں نکل آیا تو ہم کہیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اس طرح پھر آپ دیکھتے ہیں، ہم بعض اوقات بیٹھے ہوتے ہیں، کسی کو جاننے والے کو، کسی بندے کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں جی یہ دجال ہے، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ پھر ہم کسی ٹیکنالوجی کو دیکھتے ہیں جدید، جیسے ڈرون ہو گیا، ڈرون کیمرہ ہے، ڈرون جہاز ہے، ہم انہیں دیکھتے تو ہم کہتے ہیں جی دیکھیں یہ دجال ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ایک جاننے والے تھے، وہ کہتے تھے کہ اسرائیل کا جو مسافر بردار جہاز ہے، اس کے اوپر ایک آنکھ کا نشان بنا ہے، تو یہ اصل میں یہ دجال ہے۔ یہ چیزیں درست نہیں ہیں۔ دجال ایک مخلوق ہے، اس نے اللہ کے حکم سے اپنے مقررہ وقت پہ نکلنا ہے، دنیا پہ جانا ہے، تو یہ ایسی باتیں کرنا بے معنی چیزیں ہیں۔ بلکہ وہ عراق کے اوپر حکومت بھی کرے گا۔ اس کے بارے میں بھی کراچی کے ایک مولانا عاصم عمر صاحب ہیں، انہوں نے اپنی کتاب تیسری جنگ عظیم اور دجال میں اس کا پورا تفصیلی خاکہ کھینچا ہے کہ وہ اس سے پہلے آئے گا، وہ عراق پہ حکومت کرے گا، اور وہاں پہ عدل و انصاف ہوگا، لوگ کھینچے اس طرف چلے جائیں گے۔ یہ پوری تفصیل ہے، اور لوگوں کو وہ کتاب پڑھنی چاہیے، بہت مفید کتاب ہے اس حوالے سے۔ کیا ممکن ہے کہ دجال کا ظہور ہماری نسل میں ہو؟ اگر یہ ممکن ہے تو اس کے لیے ہماری تیاری کیا ہے؟ یہ آپ کا سوال جو ہے یہ ایک اہم سوال ہے، لیکن اس میں جو سب سے اہم بات ہے کہ دجال کے ظہور کے حوالے سے کوئی دن، کوئی تاریخ، کوئی وقت معین نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام تک سب انبیاء اپنی قوموں کو ڈراتے آئے، اور کسی بھی نبی، پیغمبر یا رسول نے اس کے حوالے سے کوئی مقررہ وقت نہیں بتایا۔ ایک بار اللہ کے نبی اپنے گھر میں داخل ہوئے، دیکھا اماں عائشہ صدیقہ رو رہی ہیں، تو آپ نے پوچھا کیا ہوا، آپ کیوں رو رہی ہیں، کسی وجہ سے پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ اللہ کے رسول میں بیٹھی تھی، مجھے دجال یاد آ گیا تو میں رونا شروع ہو گئی کہ اس کے فتنے کتنے بڑے ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری زندگی میں دجال نکل آیا تو میں تمہاری طرف سے کافی ہو جاؤں گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو یہ واضح ہیں کہ دجال کا کوئی مقررہ وقت نہیں ہے،
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات ثابت کرتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نہیں پتہ تھا، ہو سکتا ہے ان کی زندگیوں میں نکل آتا، صحابہ کرام اسی وجہ سے اس کے لیے تیاری کرتے تھے، کہیں ان کی زندگیوں میں نکل آئے۔ کوئی وقت اس کے لیے مقررہ نہیں ہے، جب اللہ رب العالمین کا حکم آئے گا دجال کا ظہور ہو جائے گا۔ اور دوسرا بات جو آپ نے پوچھی کہ اس حوالے سے تیاری کیا ہے، نوجوانوں کی تیاری کیا ہونی چاہیے، امت مسلمہ کی تیاری کیا ہونی چاہیے، تو اس کا سب سے بہتر تیاری تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام کی زندگیاں کیا تھیں، انہوں نے دجال کے حوالے سے کیا تیاری کی۔ اور سب سے اہم بات جو نوجوانوں کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ان کو 5 وقت کی نماز بجماعت ادا کرنی چاہیے، ان کو قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، قرآن کی تلاوت کو معمول بنانا چاہیے، قرآن سے محبت کرنی چاہیے، نفلی روزے رکھنے چاہیے، ان کو ایام بیس کے 13، 14، 15 جو اسلامی مہینے کی تاریخی ہیں ان کے روزے رکھنے چاہیے، اسلامی تعلیمات پہ مکمل طور پہ عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص یہ کرے گا تو وہ ان فتنوں میں مبتلا ہونے سے بچ سکتا ہے، جو ان چیزوں پہ عمل پیرا نہیں ہو سکتا وہ ان چیزوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص سورہ کاف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے گا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور آج کی اس موضوع کا خلاصہ بھی یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں اس کی تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتہ دجال کا ظہور کب ہوگا، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کل حکم دے دے، آج حکم دے دے، آنے والے چند مہینوں میں دے دے، یہ اللہ رب العالمین بہتر جانتے، اس لیے ہماری ہر وقت اس کے لیے تیاری ہونی چاہیے۔ کیا ہر ایک نبی نے اپنی امت کو اس سے آگاہ کیا تھا کہ دجال کا ظہور ہوگا؟ جی، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے اللہ کے نبی تک ہر نبی نے اپنی امت کو اس کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ صرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک بات کا اضافہ کیا تھا کہ فرمایا تھا کہ دجال کانا ہوگا، اور اس سے پہلے کسی نبی نے اس بارے میں اپنی امتوں کو نہیں بتایا۔ جزاکم اللہ خیر۔ وہی تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی ناصر ہو۔